تو آپ قرآن پر قائم رہیے، یعنی ہمیشہ تو آپ مطلب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتے تو آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے، آپ بے شک سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن پر قائم رہے، یعنی قرآن کو تلاوت کرتے رہے، اللہ کے احکام جو ہے اسی پر آپ چلتے رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے، آپ بے شک سیدھے راستے پر ہے، انک علی صراط مستقیم۔ اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے بے شک بڑی شرف کی چیز ہے، الحمدللہ۔ اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے، ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ اور بھی 30واں پارے میں یہ آیت لکھا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن تم سب سے نعمتوں کے بعد پرش ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اور ان قریب تم سب سے پوچھے جائے گا۔ ان قریب کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن۔ قیامت کو بھی کیا گیا؟ ان قریب، وہ انڈائریکٹ میں بتا دیا، ان قریب یعنی قیامت کے دن، اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے، اور آپ سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، یعنی اور آپ ہمارے پیغمبر کو بھی بول دیے، اور ان سب پیغمبروں کو بھی نام لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا اور دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جاوے؟ یعنی آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے؟ یہ دو معبود ہے یا 3 معبود ہے؟ ٹرینٹی ہے؟ ٹرینٹی نہیں، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے۔ ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، یعنی 2 معبود کی عبادت کی جائے، ایسا بتا دیا کیا؟ ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا۔ سبھی پیغمبروں نے یہی کہا واتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مارو، ایک اللہ کو عبادت کو جس نے تم کو پیدا کیا، یا آسمان زمین کو جس نے پیدا کیا، اسی مالک کی عبادت کرو، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ذائلے دے کر فرعون کے اور ان کے امارہ کے پاس بھیجا، تاسو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمائے کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ دیکھو فرعون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام نے، بولا فرعون سے میں رب العالمین، رب یعنی بہو وچنم ہے، تمام لوگوں کا اللہ ہے، رب العالمین ہے، تمام لوگوں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں، تمام لوگوں کا رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، یعنی معجزہ لے کر آئے، تو ایک ایک ان پر لگے ہنسنے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ہنسنے لگے جو درباری فرعون کی، اور ہم ان کو جو نشانیں دکھلاتے تھے اور دوسرے نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جاوے، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ جو مصیبت و معجزہ کی وجہ سے ان پر آ پڑتی، اس ٹائم پر وہ پکارتے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کر کے انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کر کے بولا، ہمارے لیے اپنے رب سے یعنی اللہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے کیا؟ اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہ بدبخت لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ بات کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے، اپنے رب کا نہیں کہنا چاہیے، رب العالمین ہے، تمام لوگوں کا رب ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے کر کے چلائیں گے۔ اس ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام ان پر ترس کر اللہ سے دعا مانگیں گے، جب وہ بلا ان سے دور ہو جائے گا پھر منکر ہو جاتے،
इस तरीके से उनका ज़माना चलते आ गया। फिर जब हमने वह अज़ाब उनसे हटा दिया तभी उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया। अहद को पहला अहद कर चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम से, फिर अहद को तोड़ दिया। और फिरौन ने अपने कौम में मुनादी कराई, यानी अपने कौम में एक आवाज़ देने वाला। अब इससे पहले ज़माने में क्या करता था कि धप्पी बजाता था कि ये बात है, ये बात है, ये बात है करके। उसी तरीके से फिरौन ने अपने कौम में मुनादी कराई, ये बात कही कि अरे मेरे कौम, क्या मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है? जो मिस्र, जिस जहाँ पर वो फिरौन रहता था, उस शहर का नाम है मिस्र। मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है? और ये नहरें मेरे महल के बाई पे में बह रही है, क्या तुम देखते नहीं हो? यानी नहर के बाजू में अगर अपना मकान बना दिए तो वो शेर नहीं बन गया, वो खुदा नहीं बन गया। तो ये मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है, तो ये तेरी है, लेकिन कुछ दिन के लिए है। और अल्लाह ने उसको आजमाने के लिए तुमको वो सल्तनत दे दिए, मिस्र की सल्तनत। और तेरा मकान उस शहर, वो मिस्र के नहर है, उसके बाए में अगर बांध दिया तो ये तुम बड़ा काम नहीं कर दिया कि वो मकान की वजह से ये नहर मेरे घर के बाजू से निकल रहे, ये मेरी नहीं है, तेरी कहाँ सी हो? वो कहाँ सी तो बहा के आ रही है। अगर तेरी हो तो अगर वो उसको रोक ले तो तेरा महल को वो भी गिरा देगी पानी। तो इस तरीके से वो उल्टे सुल्टे बातें करके लोगों को अपने बस में ले लिया। क्या तुम देखते नहीं हो, बल्कि मैं ही अफजल हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब से मैं ही अफजल हूँ करके लोगों को उसने गुमराह कर दिया। उस शख्स से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से, जो कि कम कदर है। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कम कदर जाना। कम कदर मतलब क्या? उसके पास कोई माल नहीं, कोई बड़ा महल नहीं, उसके पास बादशाहत नहीं। इस तरीके से उसको, अरे मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कम दर्जे में देखा, जो कि कम कदर है। और कुव्वत ये बेनिया भी नहीं रखता। मेरे पास तो इतना फौज है, इतने ताकतवर है कि वो अकेला है। इस तरीके से वो कुव्वत का भी बयान किया। और कुव्वत बेनिया भी नहीं रखता, तो उसके सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए? उसके पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक गरीब है। उस तरीके से तो ये उल्टे सुल्टे बातें करके लोगों को अपने तरफ घुमा लिया। तो उसके सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए? या फरिश्ते उसके जुलू में परभान देकर आए होते, यानी परे, या फरिश्ते उसके जलों में पर बांध कर आए होते। अगर ये पैगंबर होता, उसके साथ फरिश्ते क्यों नहीं आए पर बांध कर?